और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में अजीज भाई और बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर पास्का के छठे इतवार की पाक मजदूरियां में शिरकत करते हैं। आज हम आलमगीर सतह पर माओ का आलमी दिन भी मनाते हैं। आज के दिन पूरी दुनिया में माँ की अजमत को सलाम और उसके रुतबे को खराज तहसीन पेश किया जाता है। हम दुआ गो हैं कि खुदा तमाम माओ को जो जिंदा हैं हमेशा अपनी पनाह में रखे और जो खुदा में सो गई हैं खुदा उन्हें अब्दी आराम बख्शे। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल से ली गई है, जिसमें हम सुनते हैं कि रूहुल कुद्स पाने के बाद शागिर्द जोश और जज्बे से यीशु के मिशन को लेकर चलते हैं। वो नापाक रूहों को निकालते, मफलूजों को शिफा देते और यीशु की गवाही देते हैं। दूसरी तिलावत पतरस रसूल के पहले खत से ली गई है, जिसमें मुकद्दस पतरस पाक रूप में रहते हुए फरमाते हैं कि यीशु मसीह जिस्म में तो मारा गया लेकिन रूह में जिंदा किया गया। इंजीली इक़्तिबास में मुकद्दस यूहन्ना इस बात को हम पर अयां करते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ दूंगा और तुम्हारे पास वापस आऊंगा। ये इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों से प्यार करता और उसकी फिक्र करता है। इबादत के आगाज़ में खुदा के हुजूर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपनी गलतियों, खताओं और गुनाहों पर पशेमान हों और सच्चे दिल से तौबा करते हुए आज की इस इबादत का हिस्सा बने। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा का भाई, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन।
قادر مطلق خدا مسیح خداوند مردوں میں سے زندہ ہوا، عنایت کر کے شادمانی کی ان دنوں کی جو پاک عبادتیں ہم اس کی عزت میں ادا کرتے ہیں، ان کی عقیدت اور گرم جوشی کے ساتھ ہم ادا کرتے رہیں، تاکہ ہم اپنی نجات کے سلسلہ کے تمام واقعات پر غور کریں اور ان کے مطابق عملی طور پر اپنی زندگیاں گزاریں۔ آج خدا تیرے حضور میں ہم خدا کے پاک کلام کا دن بھی مناتے ہیں۔ اے یسوع ناصری، اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ آج جب کہ پوری دنیا کے ساتھ مل کر ہم ماؤں کا دن مناتے ہیں، اے خداوند خدا، دنیا بھر کی تمام ماؤں کو آج برکت عطا فرما۔ جو ہے خدا زندہ ہے، خدا انہیں اپنے ایمان کی بھرپوری سے نواز، بخش دے کو اپنے خاندانوں میں محبت کو بانٹیں اور وفاداری سے زندگی گزارے۔ جو ہے خدا اس جہاں سے رحلت کر گئی ہیں، ان سب کو اپنی نجات کے لیے قبول کر اور انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سربلند کرتا ہے۔ آمین۔ انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب 7ویں آیت سے 8ویں اور پھر 14ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ اس وقت فیلبوس سامریہ کے ایک شہر میں جا کر لوگوں میں المسیح کی منادی کرنے لگا، اور ان کرشموں کو سن کر اور دیکھ کر جو فیلبوس دکھاتا تھا، لوگ اس کی باتوں پر اتفاق متوجہ ہوئے، کیونکہ بتیروں میں سے جن میں ناپاک روحیں تھیں بڑی آواز سے چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے شفا یاب ہوئے۔ اس لیے اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کیا ہے، تو انہوں نے پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ پایا تھا، تب انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کو خدا کی خاص برکت ہو۔
پاک کلام سے ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا تیسرا باب، اس کی 15 آیت سے 18ویں آیت تک۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے اس امید کی دلیل پوچھے جو تم میں ہے تو اسے جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہو، مگر یہ فروتنی اور خوف کے ساتھ ہو، اور نیک نیت رہو، تاکہ وہ جو تمہیں بدکار جان کر تم کو برا کہتے ہیں اور تمہارے مسیح نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں شرمندہ ہوں۔ کیونکہ اگر خدا کی مرضی یوں ہی ہو تو نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانا بدی کرنے سے کے سبب سے بہتر ہے۔ اس لیے مسیح بھی ایک بار گناہوں کے واسطے مر گیا، یعنی راست باز ناراستوں کے لیے، تاکہ تم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم میں تو مارا گیا لیکن روح میں زندہ کیا گیا۔ پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آیت سے بلا رہے ہیں انجیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 14واں باب 15ویں آیت سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکم مانو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح الحق، جسے دنیا پا نہیں سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے جانتی ہے، لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور وہ تم میں ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ابھی تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں زندہ ہوں، تم بھی زندہ رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں ہو، اور میں تم میں ہوں۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ ان کو مانتا ہے، وہی مجھے پیار کرتا ہے، اور جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اسے پیار کروں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔
آج پوری دنیا میں مدرس ڈے منایا جاتا ہے. بھرپور تالیوں میں سب ماؤں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. خداوند کے حضور نہ صرف آج ماؤں کا اتوار منایا جاتا ہے پاکستان میں، اس ہفتے کے دوران ہفتہ مسیح تعلیم کا یہ پورا ہفتہ منایا گیا، اور آج اس ہفتے کا اختتام بائبل مقدس کے اتوار سے ہوتا ہے، اور آپ سب کو بائبل مقدس کا اتوار بھی بہت بہت مبارک ہو. مئی کے مہینے کے اندر دوسرے ہفتے میں خاص طور پر کیتھولک بشپ کمیشن برائے مسیحی تعلیم ہمارے لیے ہفتہ مسیحی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سال بھی 8 مئی سے لے کے 14 مئی تک خداوند کے حضور اس ہفتہ کو منایا گیا، اور آج ہم اس کا اختتام بائبل مقدس کے اتوار کے ساتھ کریں گے. اور خداوند کے حضور آج یہ بچہ خوبصورت سی کلام کے لیے کلام اور اس گھر کو تیار کر کے لایا ہے. بھرپور تالیوں میں خداوند کے حضور جس بھی بچے نے تیار کیا اس کا مبارکباد اور اس خاندان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج کا موضوع جس پر ہمیں کلیسیا غور کرنے کے لیے کہتی ہے وہ ہے دور حاضرہ میں مسیح تعلیم کے تقاضے کیا ہیں. موجودہ دور میں مسیح تعلیم کو کیسے پھیلایا جائے، موجودہ دور میں مسیح ایمان کے لیے کیا کام کیا جائے، مسیح تعلیم کو کیسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے عبور کیا جائے، اور کیسے ان مشکلات کو دور کر کے خداوند کے حضور کیسے ہم خدا کے کلام کو پھیلا سکتے ہیں، اور کلام کو پھیلانے کا عمل اور کام جو ہے وہ کس کا ہے. تو یہ بھی سوچ سکتا ہے ہم یہ سوال کریں کہ وہ کلام جس کو پھیلانے کے لیے موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں، موجودہ دور میں مسیح تعلیم کے جو تقاضے ہیں، موجودہ دور میں اس تعلیم کو کیسے پھیلایا جائے، اس پر غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی سوال ہو کہ کون پھیلائے گا، یہ ذمہ داری کس کی ہے. سو خداوند کے حضور ان ساری باتوں پر آج ہم غور کریں گے. کچھ باتیں ہم مدرس ڈے پہ بھی کریں گے خداوند کے حضور، اور اس بات کے لیے بھی غور کریں گے کہ کس طرح سے اس بات کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں. سو خداوند کے حضور آج کا کلام بھی ہماری مدد کرے گا کہ ہم آج ان نئے تقاضوں کو آج کے دور میں کیسے سمجھ پائیں گے. سو ان ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ مبارک مائیں جو آج پہلی بار چرچ آئی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہیں آج کسی نے مجبور کیا کہ آج آپ کا دن ہے، آج تو آ جاؤ. ہمیں ان کے لیے زوردار تالیاں بجانی چاہیے. اور سب سے پہلے تقاضا تو یہی ہے، اگر ماں ہی گھر سے نہیں سکھاتی ہے تو کیسے عمل ہوگا. اگر ماں مسیح تعلیم کو نہیں سمجھتی ہے تو وہ کیسے، وہ خود نہیں سمجھتی ہے پھر دوسروں کو کیسے بتائے گی. سو اس لیے پہلی بات اپنے خاندانوں میں اس بات کو محسوس کریں کہ ہمیں مسیح تعلیم پھیلانی ہے، مسیح ایمان دینا ہے. کلام کی بشارت کسی دور دراز ملک میں جا کر نہیں. جس طرح لوگ کہتے ہیں مجھے امریکہ بھیج دو، جا کے میں کتے نوالا گا، ادھر کوئی کام نہیں کرنا میں نے. سو اپنے گھر سے خدا کے کلام کو شروع کرنا ہے، اپنے گھر میں خدا کے کلام کو سمجھنا ہے، اپنے کلام میں خدا کے حضور اپنے گھروں سے اس کلام کو جس کی روشنی ہمیں دی گئی اور ہم بھول بیٹھے ہیں کہ یہ روشنی ہمارے گھر میں آئی ہمارے ماں باپ کی وجہ سے. اور سننے میں میں نے تو یہی سنا ہے بچوں کے لیے پہلی درس کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو اگر ماں نہیں سکھا رہی ہے تو پھر کیا کریں؟
سو اس لیے ایک بار پھر آج بڑی خوشی ہے ہمیں ماؤں کا دن منانے کی، تو ہم آج ماؤں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں آپ مسیح ایمان کے لیے کام کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے بچوں کو مسیح تعلیم دیں، اپنے بچوں کو جو جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور جو بچے مسلم اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو زیادہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے، نہیں تو پھر وہی سمجھیں گے ہمارا پہلا نبی کون ہے، تو ہمارا خدا کون ہے، اور ہمارا پہلا کلمہ کیا ہے، اور سب کچھ یہی سیکھیں گے۔ سو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھروں میں اس بات کو یقینی بنانا ہے، موجودہ دور میں تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سوچ نہیں رہے ہیں۔ سو مائیں جن کی گود بچی کے لیے پہلا سکول، پہلی درسگاہ ہے، میں مہربانی سے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج آپ کا دن منایا جا رہا ہے، ضرور ہم آپ کا دن منائیں گے، ضرور ہمیں آپ کی وجہ سے خوشی ہے، لیکن ہم آج کلام کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ ماں اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا، سوال تھا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہاں جی، ابھی سوال کر رہی ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ ہاں، سو ساری باتیں ماؤں پہ ڈال دیں، سارا ملبہ انہیں پہ ڈال دیتے ہیں، کام ہی ختم ہو جائے۔ سو پاپا اعظم جان پال II، جو مقدس جان پال II ہیں، وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہر بپتسمہ یافتہ مسیح ایماندار کی ذمہ داری ہے، صرف ماؤں کی ذمہ داری نہیں ہے، باپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، بھائی کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، بہن کی بھی اتنی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری ذمہ داریاں گھر کا ایک فرد کرے گا پوری، اور اسی لیے پھر ہمارے گھروں میں کوئی ترقی بھی نہیں آتی ہے۔ ماں اگر پڑھ ہے، بیٹے اور بیٹیاں پڑھے لکھے ہیں، وہ کلام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہیں، وہ بیچاری اسے ہر روز اٹھے گی، پڑھی بھی نہیں ہے پھر بھی اسے روز صاف کرے گی، روز اس کو کھول کھول کے چومتی رہے گی، روز اس کی آنکھوں کا، اپنی آنکھوں سے اس کے لفظوں کو دیکھتی رہے گی، لیکن ہم کبھی نہیں کریں گے کہ ہماری ماں پڑھ ہے اور اگر ہم کتنا اچھا ہوا اس کے لیے کچھ کلام کا حصہ پڑھ دیں، اس کے کان بھی اس کی برکت حاصل کر لیں، اس کی آنکھیں اور اس کے ہونٹ شاید اس کو چوم کر اور اس کی آنکھیں اس کا دیدار کر کے برکت پا رہی ہیں، وہ اپنے چھونے سے برکت پا رہی ہے، لیکن شاید میں پڑھوں گا یا میں پڑھوں گی اپنے گھر میں، باپ پڑھے گا، ماں پڑھے گی، بیٹی پڑھے گی، بیٹا پڑھے گا، اولاد پڑھے گی، تو پھر خدا کے حضور اور برکتیں آ سکتی ہیں، اور میں اگر کسی ان پڑھ کے لیے بائبل مقدس پڑھ رہا ہوں تو یہ اور زیادہ برکت کا نشان بنے گی۔ سو بنیادی طور پر یہ بات ہمیں سیکھنی ہے، اور یہ بات ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ہمیں سیکھنی ہے، اور یہ میں نے کلام میں نہیں لکھا بلکہ خدا کے کلام میں لکھا گیا، سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولے ذرا، سننے سے، اور سننا کہاں سے؟ سو خدا کے کلام کا وسیلہ سے جو ایمان بڑھ سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، تقاضا تو یہ پڑھا جائے، سنایا جائے، اس کا پرچار کیا جائے، اعلان کیا جائے، تاکہ خدا کے حضور اس بات کو سمجھا جائے۔ سو خدا کے حضور موجودہ دور کے تقاضے گھر سے شروع کر کے ہم نے 3-4 مشکلات دیکھ لی ہیں، اب ان مشکلات کو باہر کی طرف لائیں گے، اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے تو معاشرہ ہمیں سکھانے سے روکتا ہے، تو کیا خدا کا کلام نہ سکھایا جائے؟ باہر خدا کے کلام کو سکھانے سے روکا جاتا ہے، سو کیا کیا جائے؟ کیا کلام کو چھوڑ دیا جائے؟ باہر جب کلام کی بات آتی ہے تو کلام سنانے والوں کو بھی کئی بار مارنے کی دھمکیاں ملتی ہیں، تو کیا کلام چھوڑ دیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ سو پچھلے اتوار کو یاد کریں، کلیسیا کے لیے میں نے کہا کلیسیا اپنے زخم نہیں چھپاتی ہے، یسوع نے، زندہ یسوع نے اپنے زخم نہیں چھپائے تھے،
اور کلیسیا بھی اپنے زخم نہیں چھپاتی ہے. اور پچھلے اتوار کی تلاوت میں بیان کیا گیا زخم یہ تھا کلیسیا کے خادمین بیوہ خواتین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بیوہ ماؤں کی خدمت نہیں ہو رہی تھی، بیوہ بزرگ ماؤں کی خدمت نہیں ہو رہی تھی. اور پیش کیا گیا مسئلہ کہ بیواؤں کی مدد کیسے کریں، اور رسولوں نے اس کا حل نکالا. کلیسیا نے چاہتی تو کلیسیا کلام میں اس کا نہ ذکر کرتی، لیکن کلیسیا نے مناسب جانا اس کا ذکر کیا جائے، سیکھا جائے، سکھایا جائے. مسئلہ ہے تو مسئلے کا حل نکالو. سو پہلا مسئلہ کہ انہوں نے اس کا حل نکالا اور 7 لوگوں کو چنا گیا، جو پہلے 7 شماس، پہلے 7 ڈیکن، پہلے خدا کے 7 خادم جن پر رسولوں نے ہاتھ رکھے، روح القدس دیا گیا، مقرر کیا گیا اور کہا گیا آپ ان بیواؤں کی خدمت کرو گے، آپ ان بیواؤں کی خدمت کرو گے. سو کلام کے تقاضوں میں جب ہم بھی آزادی کے ساتھ خدا کا کلام نہیں سنا سکتے ہیں تو اس کا جواب آج کی پہلی تلاوت میں دیا گیا. ان 7 اشخاص کا ذکر کیا گیا جو بھرپوری کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں، خواتین کی خدمت کرتے ہیں، بیوہ عورتوں کے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور رسولوں کے اس فیصلے کے بعد کلیسیا ترقی کرتی گئی، ایماندار بڑھتے گئے، بپتسمہ یافتہ لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی. لیکن مصیبت پیدا کرنے والے جلتے رہے اور مسیحوں پر ظلم کرنے شروع ہو گئے. اور ان 7 لوگوں کو چنا گیا، یہ سارے کے سارے بکھر گئے، سارے کے سارے بکھر گئے. اور آج ان میں سے ایک جس کا نام فلبوس ہے، آج وہ بتاتا ہے کہ وہ سامریہ میں جا کر خدمت کرنا شروع ہو گیا. چلا جاتا وہاں سے جہاں پر ظلم ہے، وہاں سے جہاں پر پریشانی ہے، جہاں مسیحوں کو مارا جا رہا ہے، جہاں مسیحوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں سے وہ چلا جاتا ہے اور جا کر دوسرے علاقے میں جا کر خداوند کے حضور خدمت کرتا ہے. اور اس خدمت کے دوران خدا اس کے وسیلہ سے بہت سارے کام کرتا ہے. جتنے اس کی سن رہے تھے ان میں سے نپاک روحیں نکل کر بھاگ رہے، مفلوج چل رہے تھے، بیمار تندرستی پا رہے تھے، اور بہت سارے شفا لوگ پا کر خداوند کے نام کی تمجید کر رہے تھے. اور اسی لیے فلبوس لکھتا ہے وقت جیسا بھی ہو، پریشانی جیسی بھی ہو، خدا کے کام آپ شروع کرو گے تو جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اب جیسے کلام کو پھیلانے کی ہم میں سخت نہیں ہے، اب کلام کو ہم سنا نہیں سکتے ہیں، اب کلام ہم پھیلا نہیں سکتے ہیں، اب کلام کی ہم خدمت نہیں کر سکتے ہیں، اب کلام کو اوپنلی ہم سب کے سامنے اسپیکر لگا کر سنا نہیں سکتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ تب خداوند نے کیا کہا تھا؟ اپنے کام ایسے بنا لو کہ تم سے لوگ دیکھنا شروع کریں. یسوع نے کہا تھا نا تمہارے کاموں سے لوگ جانے کہ تم کس کے شاگرد ہو. سو اپنی زندگی میں کلام کو پیدا کرو، اپنی زندگی کو کلام بناؤ. تقاضے مسائل کا نام ہے، تقاضے کیسے آج کے دور میں ہماری سوچ ہونی چاہیے، آج کے دور میں کیسے کلام کو پھیلانا چاہیے، آج کے دور میں کیسے کلام سب تک پہنچنا چاہیے. سو ہمیں کلیسیا بتاتی ہے، یسوع مسیح بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ ہماری زندگی کلام جب بن جائے گی تو پھر ہمیں کتاب یا کلام یا خدا کو اس طرح سے کلام کو پکڑ کے اپنے ساتھ اٹھا کے لے جانا نہیں پڑے گا. آپ کی زندگی سے کلام جب بول رہا ہوگا تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں میں مسیح ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں میں مسیح کا پیروکار ہوں. تمہارے کاموں سے لوگ جانے کہ تم کس کے شاگرد ہو. سو آپ کس کے شاگرد ہو؟ کس کے ہو؟ ابھی بھی شک نہیں ہو کچھ. کس کے شاگرد ہو؟ شکر ہے خدا کا تھوڑا سا کچھ فرق آیا.
سو ہم خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کریں. تقاضے بہت سارے ہیں، مسائل بہت سارے ہوں گے، لیکن مسائل چھپانے سے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اور اسی قسم کا ایک مسئلہ خداوند کے حضور ایک نوجوان بیٹی کو 1907 میں آیا تھا، اور مسئلہ کیا تھا؟ میں اپنی ماں کی عزت کرنا چاہتی ہوں، مجھے کیسے بتایا جائے؟ میں اپنی ماں کو ساری دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں، میں کیسے دکھاؤں؟ میں اپنی ماں کی عظمت کو کیسے بیان کروں؟ میں اپنی ماں کو کیسے دوسروں تک لے جاؤں؟ میری ماں اتنی اچھی تھی. اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اگر دنیا کی مائیں اتنی اچھی ہیں تو میں اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ساری دنیا اسے جانے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ سب کو کہہ دیا دیکھ تیری ماں. سب کو اپنی ماں دے دی تاکہ دنیا میں کوئی ماں کی ممتا سے محروم نہ رہے. اور اس نوجوان لڑکی نے جس نے 1907 میں اپنی ماں کے لیے سوچنا شروع کیا، اور پھر 7 سال اس نے ایک تحریک کو جنم دیا. 7 سال تک وہ کوشش کرتی رہی ہر سال اپنی ماں کو یاد کیا جائے. اور اس طرح پھر 1914 میں امریکہ میں اجازت ہو گئی کہ ماؤں کا عالمی دن مقرر کیا جائے. اور اس لیے آج کا دن اگر ہم جس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ خداوند کے حضور 1914 میں مقرر کیا گیا، اور پھر آج پوری دنیا میں اس دن کو منایا جا رہا ہے. آج ہر گھر کی اس ماں کو جس تک آج یہ خبر پہنچتی ہے کہ آج مدر ڈے ہے، تو اس دن کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. افسوس ہوا مجھے جان کر، میں سوچتا تھا آج میری عبادت جو ہے آدھا گھنٹہ اور لیٹ ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوگی. صرف آپ سب کی وجہ سے، کیونکہ آپ اپنی ماں کو پیار کو نہیں کرتے. میں سوچتا تھا ایک لمبی لسٹ ہوگی، میری ماں نہیں ہے، اور ان کے نام سب کے لکھے ہوں گے سب کے سامنے، اور مجھے پڑھنے ہوں گے کہ آج یہ مائیں دنیا میں نہیں ہیں. اور پتہ چلا کوئی 30 کے قریب لوگوں کے نام لکھے ہوئے. صرف گوجرانوالہ میں میرے پیرش کے جس علاقے جہاں اتنی بڑی آبادیاں اور اتنے سارے گھر میں، صرف ان میں سے 30 مائیں مری ہیں. ایک لحاظ سے بڑا اچھا ہے کہ زیادہ مائیں مر نہیں رہی ہیں، لیکن مرنے والوں کو اگر ہم نے یاد نہیں کیا ہے تو پھر مدرس ڈے کیسا ہے؟ مدر ڈے کیسا مدر ڈے ہے؟ کیسے اس مدر ڈے کو منایا جائے؟ ہے مدر ڈے، کپڑے ہم خوبصورت پہن کے آ گئے ہیں. کوئی ایسا بندہ جس نے اپنی ماں کو آج جو بستر پہ پڑی ہو، سے جو چل نہیں سکتی ہو، آج سوچا ہو کہ میں اسے نہلا کے اچھے کپڑے پہنا کے شاید اسے گھر تک، خدا کے گھر تک لے کے آیا؟ کوئی نہیں ہے، کوئی سوچتا نہیں ہے. مدر ڈے ضرور منانا چاہیے، ضرور خوش ہونا چاہیے، اور ان ماؤں کے لیے جو حیات ہیں ان کے لیے ضرور خوشی منانی چاہیے. لیکن ان ماؤں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جب ہمارے ساتھ نہیں رہی ہیں. ہم نے تو انہیں مان لیا، وہ ہماری غلطی سے چلی گئی، بالکل چلی گئی. سو مدر ڈے کا تقاضا یہی ہے کہ مائیں زندہ ہوں یا خدا کے پاس ہوں، سب کو یاد کرنا ہے. آج یہ بھی ایک تقاضا ہے مسیح ایمان کا، مسیح عبادت کا، مسیح اس یوخرستی عبادت کا، کہ اگر کسی کے خواب میں کسی کی ماں آتی ہے اور وہ آپ سے کچھ مانگ رہی ہے، مجھے یہ دے دو، کبھی وہ ہمارے گھر سے چیزیں اٹھا رہی ہے، کبھی وہ کسی بچے کو بلا رہی ہے، کبھی وہ کچھ کھانا مانگ رہی ہے، کبھی وہ کچھ خواب میں آ کر آپ کو کچھ بتا رہی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں. اور ایسا باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے. سو کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے ایسے وقت میں کیا کرنے کی ضرورت. ایسے وقت میں ہمیں خداوند کے حضور ان کے نام لکھوانے چاہیے عبادت کے لیے.
اس لیے وہ چیزیں اٹھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ آپ کے خواب میں بار بار آ رہے ہیں، کیونکہ خدا تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ہے اور انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی رکاوٹ ہے جس کو عبور کرنے کے لیے ابھی بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے، کوئی بھی عزیز آپ کا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی آپ کا کوئی بزرگ ہے، اگر وہ آپ کے خوابوں میں بار بار آتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیں اس کے لیے خدا کے حضور اس کا نام دیں، بابو جی کو خدا کے حضور عبادت کا ہدیہ دیں اور لکھیں کہ میرے باپ کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے عزیزوں کے لیے نام لکھے خدا کے حضور، تاکہ ان کے لیے عبادت ہو سکے، تاکہ وہ بار بار آپ کے خواب میں نہ آئے، بلکہ آپ کو خواب آئے کہ اب وہ خدا کے حضور میں باپ ابراہیم کی گود میں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پہنچیں گے تو آپ کے لیے بھی دعا کر سکیں گے، وہاں پہنچیں گے آپ کے لیے بھی بدلہ چاہ سکیں گے، وہاں پہنچیں گے پھر آپ کی زندگی میں بھی وہ برکتوں کے لیے التجا کر پائیں گے۔ سو خدا کے حضور اس بات کو سیکھنا ہے۔ سو کلیسیا بتاتی ہے جہاں پر رکاوٹیں ہیں وہاں سے رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، تقاضا ہے کیا کیا جائے۔ اور آج فلبوس خدا کے حضور کہتا ہے کلیسیا پر اگر مصیبتیں آئی ہیں تو اس لیے آئی ہیں تاکہ ہم دوسرے علاقوں میں جا کر خدمت کریں، اور دوسرے علاقوں میں جا کر بھی اب خدا کی برکت یہ ہے یہاں پر بھی بیمار تندرست ہو رہے ہیں، ناپاک روحوں میں جکڑے ہوئے لوگ آزاد کیے جا رہے ہیں، مفلوج چل رہے ہیں اور لنگڑے دوڑ رہے ہیں اور شفا پا رہے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت اور برکت ہے۔ تو اس لیے خدا کے حضور اس بات کو ہمیں محسوس کرنا ہے اور اس بات پر غور کر کے زندگی گزارنی ہے۔ خداوند کے حضور کلیسیا ہمیں بھی یہ سبق دینا چاہتی ہے کہ ہم بھی کیسے خدا کے حضور کام کریں۔ گھوڑا جب دوڑ رہا ہوتا ہے تو کسی کو پتا وہ کیوں دوڑ رہا ہوتا ہے؟ کیوں دوڑ رہا ہوتا ہے؟ بڑی مہربانی جی ڈاکٹر۔ گھوڑے اپنی شرموں کے لیے بھی دوڑتے ہیں، لیکن گھوڑا سرپٹ اتنی تیز اس لیے دوڑتا جاتا ہے کیونکہ اسے کامیابی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں تیز دوڑوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسے اس بات کا کہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں تیز نہیں دوڑوں گا تو میرا مالک کیا کرے گا؟ مارے گا، اور اس کا مالک جتنا مارتا ہے وہ اتنا ہی تیز دوڑتا ہے۔ اور کامیاب کون ہوتا ہے؟ ہاں، مارنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں، دوڑنے والے کو پہنچنا چاہیے نا، اس کو تو اپنے منزل تک پہنچنا ہے، دوڑتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے اپنے مالک کی مار کا ڈر رہتا ہے اور اس لیے وہ مجھے مارتا ہے تاکہ میں منزل تک پہنچوں، تاکہ میں جیت جاؤں، اور اس جیت کا اسے کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی اس کو فکر نہیں ہے، بس اسے پتا ہے مجھے جیتنا ہے۔ اور آپ کا مالک کون ہے؟ آپ کا مالک کون ہے؟ ہاں، کیا وہ آپ کو مارتا ہے؟ ہاں، نہیں مارتا۔ وہ تو کہتا ہے جو نہیں ہے صحیح ہے اس کو کوڑے سے مارو، یہ بھی کہتا ہے یشوع بن سراح کی کتاب میں۔ جب آپ پر مصیبت آتی ہے، جب آپ پر دکھ آتا ہے، جب آپ پر تکلیف آتی ہے، اس لیے ہمارا باپ ہم میں تکلیفیں لاتا ہے تاکہ ہم بھی دوڑیں اور جیتیں، کیونکہ وہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ جتنا دکھ سہ کر ہم کامیاب ہوتے ہیں خدا میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ مصیبت آئے، تکلیف آئے اور رونا شروع کرو گے، خدا کو چھوڑنا شروع کرو گے، تو پھر ہماری زندگی کا کوئی تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ مسیح تعلیم کا تقاضا متی رسول کی انجیل 5واں باب مبارکبادیاں اور آخری مبارکبادی یہی ہے، جب لوگ تمہیں لعن طعن کرے
اور برا بھلا کہیں تو کیا کرو؟ رو بیٹھ کے. ہاں کیا کرو؟ خوش ہو، خوشی کرو. کیوں؟ کیونکہ آسمان پر تمہارا. سو آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پطرس رسول بتاتا ہے کہ مصیبتیں آئیں گی، پریشان نہیں ہونا. دکھ آئیں گے، پریشان نہیں ہونا. تکلیفیں آئیں گی، پریشان نہیں ہونا. خدا کے کلام کو پھیلاتے ہوئے مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانی بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، مشکلات اور لوگوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اور اس لیے مقدس پطرس بتاتا ہے تم نہیں بولو گے، تم میں خدا کا روح بولے گا. تم میں خدا کا روح بولے گا، اور پھر تمہیں اس روح سے اتنی قوت اور برکت مل جائے گی کہ تم ہر چیز کا مقابلہ اور سامنا کر سکو گے. لیکن ہم تو مصیبت آ جائے تو ہم تو خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور آج یسوع مسیح ہم سب سے وعدہ کرتا ہے، اور وعدہ کیا کرتا ہے؟ دیکھو میں جا رہا ہوں، دیکھو میں جاتا ہوں. یسوع مسیح جانا چاہتا ہے اور بھیجنا کیا چاہتا ہے؟ ہاں جی، کیا بھیجنا چاہتا ہے؟ روح القدس. دوسرا وکیل بھیجوں گا. وکیل کے لیے یونانی زبان کا لفظ پیراکلیٹ، انگلش زبان کا لفظ ایڈوکیٹ، اور اردو زبان میں وکیل کا لفظ استعمال کیا. وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ اور لینا کیوں پیسے کھانا. معذرت کے ساتھ وکیلوں کے لیے یہ نہیں سوچتے ہم. وکیل کا کام ہوتا ہے آپ کا کیس خدا تک پہنچائے، جج تک پہنچائے. یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں 4 بار اسے وکیل کہہ کر پکارتا ہے. اور وکیل کا کام ہے آپ کی مصیبت، آپ کا دکھ، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی، آپ کی ضرورت، آپ کو جو کچھ چاہیے وہ اس تک پہنچائے تاکہ آپ کے حق میں فیصلہ اچھا ہو. اور اس لیے یسوع مسیح سے پھر دوبارہ روح الحق کہہ کر پکارتا ہے. حق، راہ حق، سچا ایمان، خدا کے حضور اس بات کو پہچانا جائے تاکہ اس بات کا تجربہ ہو جائے. سو اس لیے آج خداوند اس بات کا اعلان کرتا ہے دیکھو میں چاہتا ہوں اور تمہارے درمیان ایک ایسا وکیل بھیجوں گا جو تمہاری وکالت کرے گا اور تمہیں خدا کے حضور تمہیں برکت دے گا. وہ تم سے دور نہیں ہوگا، وہ تمہارے ساتھ رہے گا. وہ تمہارے ساتھ رہے گا. تم اسے جانتے ہو لیکن غیر تمہیں نہیں جانتی ہیں، دوسرے لوگ نہیں جانتے ہیں. ان تک اس کی برکت کیسے پہنچ جائے گی؟ تقاضا تو یہی ہے. سو اس بات کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، اس بات کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا تاکہ ہم خدا کے روح کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں. سب سے پہلے کیا یسوع مسیح جب ہم سے چلا جائے گا پھر ہم سے کوئی رابطہ بھی رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روح القدس تو اس نے دے دیا، کیا ہم سے رابطہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ ہاں یا نا؟ اونچی بولے ذرا. اور اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ متی رسول کی انجیل 28واں باب. دیکھو میں دنیا کے آخر تک، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز، ایک دن کے لیے نہیں، ہر روز تمہارے ساتھ. اور آج ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے، ہر روز وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر روز وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہر روز وہ ہمارے ساتھ رہ کر ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس بات کو دیکھیں. ایک دن کی بات نہیں ہے، لیکن کیا آپ اس کو پہچان پاؤ گے؟ آپ اس کو ساتھ رکھو گے؟ آپ کتنا تو دیکھ سکتے ہیں اوپر تک؟ ہاں جی، کتنا تو دیکھ سکتے ہیں؟ باہر جا کے اندر تک نہیں. کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ آسمان تک. کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، اونچی بولیں، کیا دیکھ سکتے ہو آپ؟ بادل دیکھ سکتے ہیں، اور اور اوپر کو دیکھنا ہے، وہ تو اڑ جائیں گے پرندے پرندے بھی، آپ ضرور دیکھ پائیں گے. اوپر کو کیا دیکھ سکتے؟ کتنا کچھ دیکھ سکتے ہو. چاند دیکھ سکتے ہیں رات کو دیکھ کے بعد، سورج کو دیکھ سکتے ہیں رات کو،
رات کو ستارے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ شاباش، سائنسدان، آسٹرولوجسٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، علم فلکیات کے ماہر لوگ۔ اور اگر ہماری زبان میں سمجھا جائے تو مجوسی ہم سے زیادہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ ستارہ سب کو دکھائی نہیں دیا تھا، کیا دیا تھا؟ ہاں، وہ ستارہ سب کو دکھائی نہیں دیا تھا۔ سو ایک حد جو مقرر ہے اس حد سے زیادہ دیکھنے کی برکت جو ہے وہ خدا رکھتا ہے اور دیتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم خداوند کے حضور جس حد تک جانتے ہیں اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ سوچنا کہ اس کے زیادہ بس کے بعد کچھ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیں اس سے باہر بھی دیکھنا ہے۔ آسمان پر ہم چاند دیکھ سکتے ہیں، سورج دیکھ سکتے ہیں، ستارے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ستاروں میں سے وہ کون سا ستارہ ہے جو اعلان کر رہا تھا یسوع کا، وہ صرف وہی دیکھ سکتے تھے۔ علم فلکیات کے ماہرین ہر روز آسمان اور ستاروں کی باتیں ہمیں سکھاتے ہیں، تو ہمیں وہ دیکھتے ہیں۔ کارٹس مصور، تصویر بنانے والا، جو تصویر میں دیکھ سکتا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہاں، جو مصور دیکھ سکتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے ایک مصور نے ایک دفعہ ایک تصویر بنائی اور چوک کے اندر اس کو رکھ دیا، تصویر کو سٹینڈ پہ لگا کے ساتھ اس نے مارکر رکھ دیے، کچھ کلر رکھ دیے، اور کہا جہاں جہاں پہ آپ کو غلطی لگتی ہے کہ یہاں سے ٹھیک کچھ نہیں ہے، وہاں پہ کانٹے کا نشان لگا دو، کراس لگا دو۔ وہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن گزرا، ساری تصویر کے اوپر کانٹے لگے ہوئے، سب کو سب کچھ ہی برا لگ رہا ہے۔ تو چلو اس نے تصویر اٹھائی، گھر لے گیا، اگلے دن ایک اور تصویر بنا کے لے گیا، سیم ویسی کی ویسی، اور پھر اس نے دوبارہ سے وہاں پر مارکر بھی رکھ دیے، کلرز بھی رکھ دیے، اور کہا اس میں جو جو غلطی ہے اس کو ٹھیک کر دو۔ اور آپ کا اندازہ نہیں ہے، کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، ایک بندے نے کسی کلر کو چھوا بھی نہیں ہے۔ اس تصویر کو اگلے ہفتے کے دوران کسی نے پتہ نہیں دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا ہے، کسی نے کریکشن کرنے کی کوشش نہیں۔ سو غلطیاں ہمیں سب میں نظر آتی ہیں، سب میں نظر آتی ہیں، لیکن ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دعا کے لیے نہیں آتے ہو، آپ کلام نہیں پڑھتے ہو، آپ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے ہو، کئیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے خدا کے ساتھ چلنے میں کیا خوشی ہے، خدا میں مضبوط رہنے کی کیا برکت ہے، خدا کے کلام کی کیا برکات ہے، خدا کا کلام پھیلانا اور اپنی زندگی سے ظاہر کرنا کیا ہے، ایک مسیح ہونا کیا ہے، راست باز ہونا کیا ہے، خدا کا بندہ اور خدا کی بندی ہونا کیا ہے۔ ان کے لیے جتنا ہم خدا کو جانتے ہیں اتنا ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس طرح ستاروں کا علم رکھنے والے اس سے بڑھ کر بھی جاننے والے ہیں، ہمیں جتنا کلام جانتے ہیں اس سے اور آگے جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کب تقاضا یہی ہے خدا کے کلام کو زیادہ پڑھا جائے، زیادہ سنایا جائے، زیادہ اپنے آپ کو کلام بنایا جائے، زیادہ خدا میں زندگی گزاری جائے۔ اور اس کے لیے خدا نے بتایا ایک وکیل ہے، ایک روح القدس ہے، ایک خدا کا مددگار جو میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے۔ سو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ سو اگلے اتوار سے یسوع کا یہ وعدہ پورا ہوگا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جائے گا آسمان کی بلندیوں پر، اور اس مددگار کا وعدہ جو کرے گا وہ مددگار اب بھی ہمارے ساتھ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ اور تم اسے جانتے ہو۔ لیکن کتنے ہیں اس مددگار کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اس کو ساتھ رکھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اسے جانتے ہیں؟ اور کتنے ہیں جو اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ یہ آپ کو اپنے طور سے دیکھنا ہے۔ سوائیں خدا کا شکریہ ادا کریں، اور خدا کرے کہ ہماری مائیں
اپنے گھر سے اس کلام کی بشارت شروع کریں. ہمارے باپ اور ہمارے بھائی بھی ہمارے مددگار بنے اور ساری کلیسیا صرف یہ ذمہ داری نہ سمجھے یہ فادرز اور منادو سسٹرز کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. سارے مسیح کی گواہی دیں اور یسوع کے نام میں بڑھتے جائیں، اور خدا کرے ہر کلام میں کے ذریعے سے ہر گھر میں اس کلام کی برکت قائم رہے اور ہر گھر جو ہے خدا کا کلام بن جائے مسیح خدا بن کے وسیلہ سے. سب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. رسولوں کا عقیدہ. مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ اٹھا، تیسرے روز مردوں میں سے اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر کے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے سجدوں اور محبتوں کے داخل ہوا ہے. میں عمارت روح اس پر پاکیت الکلیسیا مقدس و شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جھٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں. دعا مانگیں پاپا اعظم کو فرانسس کے لیے کہ خداوند مہربان باپ پاپا اعظم کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، خداوند انہیں اچھی صحت دے اور خداوند ان کے ذریعے یسوع مسیح کی گواہی اور پہچان ساری قوموں تک پہنچائے اور ان کے ذریعے سے خدا کا کلام سب گھروں تک پہنچے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے. اے خدا ہماری دعا سن. آج ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں سب ماؤں کے لیے. خداوند سب ماؤں کو برکت دے جو زندہ ہیں، خداوند انہیں پیار اور محبت کا گہوارہ بنائے، انہیں اچھی صحت دے. جو خداوند میں سو گئی ہیں خداوند انہیں ہمیشہ کی زندگی دے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے. اے خدا ہماری دعا سن. آج خدا کے حضور دعا کریں ان تمام خاندانوں کے لیے جو اپنی شکر گزاری خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اور خاص دعا کرتے ہیں شاہد کھوکر، سر جیمز جان، آفتاب عابد، زشان عابد، شیراز عابد، رشید کھوکر، پرسکلا پرویز، جمیل مسیح، سہیل طفیل، سلیمان طفیل، عرفان طفیل اور عمل طفیل کے لیے کہ خداوند ان کی ساری شکر گزاری کو اپنی حضور میں قبول کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. خداوند کے حضور دعا کریں تمام بیماروں کے لیے جو گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اس کلیسیا میں بیمار ہیں، اور خاص دعا کریں گے عامر عزیز کے لیے، رفیق مسیح، جمیلہ چاز کے لیے، فرزانہ افتخار، پرویز مسیح، اقبال بانو، شریفہ بی بی اور جاوید مسیح غوری کے لیے کہ خداوند خدا انہیں اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. خداوند سے دعا کرتے ہیں تمام بے اولادوں کے لیے، چاند اور مورس کے لیے، تنویر اور چندہ کے لیے، انوپ اور شہر کے لیے کہ خداوند خدا انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. آج خداوند کے حضور تمام مرحومین کو یاد کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان تمام ماؤں کو جو خداوند خدا میں سو چکی ہیں. آج خاص طور پر دعا کرتے ہیں بابو ولیم کے لیے، مارتھا ولیم کے لیے، عنایت سندھو، بابو جان، لویزا بی بی، منظور مسیح، وائلٹ بی بی، سردار مسیح، برکت بی بی، بابو گلزار اینتھنی، مریم گلزار، جاوید اقبال، مریم گلزار، خرم جاوید، عنایت فرانسس، سوسن فرانسس، بابو شکیل، جوزف گلزار، عنایت، خورشید، رابعہ، قاسم، نذیرہ بی بی، رسولہ بی بی، ویرو بی بی، نذیرہ بی بی، خالدہ اسلم، شریفہ بی بی، نذیرہ بی بی، پروین بی بی، روت بی بی، لویزا بی بی، شمیم، بشیرہ، سمینہ، الزبتھ، جاوید، نذیرہ بی بی اور عنایتہ بی بی اور شریفہ بی بی اور فیروز غوری، فیروزہ بی بی، طارق غوری، عدیل شاہد، رضیہ یوسف، حمیدہ بی بی، ایمینول، رابعہ بی بی، برکت مسیح، رابعہ، بشیر مسیح، خورشید بیگم، سرفراز الماس،
حیات بی بی، چودھری چراغ دین، حمیدہ بی بی، بابر خان، توفیل لال، مالک مسیح، الزبت مالک، رسولہ بی بی، وینس بی بی، سمیرہ، شمائلہ، شازیہ مریم، رحمت بی بی اور سلیم شہراز کے لیے کہ خداوند خدا آج کی یوکرستی عبادت کے وسیلہ سے ان سب کی بشری خطاؤں کو معاف کرے اور انہیں اپنے نیک مقدسین اور پاک لوگوں میں جگہ عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے۔ خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے دعا بھی کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے کہ پیرا خداوند خدا ہمارے ملک پاکستان میں امن صلح اور سلامتی کی فضا کو قائم کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کرے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے دعا کرتے ہیں حاضر جماعت کے لیے، آپ جتنے بھی خدا کی حضوری میں جمع ہیں کہ خداوند خدا آپ سب کو، آپ کے خاندانوں کو آپ نے بہت ساری برکات سے نوازے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج خداوند سے دعا بھی کریں ہم سب جو آج بڑے ایمان کے ساتھ مدرس ڈے مناتے ہیں کہ خداوند خدا ہم سب کو یہ فضل عطا کرے تاکہ ہم ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی قدر کریں اور ہمیشہ ان کی خدمت کریں تاکہ خداوند سے بہت ساری برکات پانے کے لائق بنے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ان سے دعا کرتے ہیں جو رابعات سے عشاء کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، جو عامر بٹی کا بیٹا ہے جو بیمار ہے، خداوند اسے صحت دے، اور جتنے بھی لوگ آن لائن دعا کے لیے ہمیں کہتے ہیں خداوند ان کے ایمان کے مطابق ان کی دعاؤں کا اجر انہیں دے تاکہ سب خداوند میں بڑھتے اور مضبوط ہوتے جائیں۔ وہ تمام مائیں جن کو ہم نے اپنے دلوں میں یاد کیا، جن کے نام ہمیں دیے گئے، جن کے نام موبائل کے ذریعے اب تک پہنچے، SMS کیے گئے، واٹس ایپ کے ذریعے پہنچے، ان سب کو خداوند اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جو خداوند میں مائیں سو گئی انہیں خدا ہمیشہ کی زندگی دے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے دعا کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے موجودہ بحرانوں سے خدا ہمارے ملک کو نکالے، جو افراتفری پھیلی ہے، جو مشکلات ہیں خدا ان سے ہمیں نکالے، ہمارے ملک میں استحکام پیدا ہو، اور خدا اس وقت میں جو اداروں کا ٹکراؤ ہے اس سے ہمارے ملک کو محفوظ کرے، اور ہمارے تمام سیاسی رہنماؤں کو خدا بصیرت دے تاکہ وہ اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے سوچیں، عوام کے لیے سوچیں، اور خداوند ان کے ذریعے سے پاکستان کے لیے اچھے کام کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما، اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا سر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ ابھی نذرانے کا وقت ہے اور ہم سب بڑی عقیدت کے ساتھ اپنے ہدیے نذرانے، اپنی شکر گزاریاں خدا کی حضور میں پیش کریں گے، اور جتنی مائیں آج خدا کے گھر کے لیے اپنے تحائف بائبل کی صورت میں یا کسی اور نذرانے کی صورت میں خدا کے گھر کے لیے لائے ہیں، وہ بھی ابھی قطار کی صورت میں کھڑے ہوں گے اور اپنے نذرانے خدا کی حضوری میں پیش کریں گے۔
उसको मिले हर खुशी, माफी दुआ जिसे दी, उसको मिले हर खुशी, एक मुस्कुराहट तेरी है मांगे दौलत मेरी, एक मुस्कुराहट तेरी है मांगे दौलत मेरी। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है, दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। मिलता है जग में जो प्यार दे मिलता है जग में बेटा किया है निसार, ऐसा मरियम का प्यार, बेटा किया है निसार, ऐसा मरियम का प्यार। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है, दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। आँखों में उसके बनता है, कदमों में उसके जन्नत है, आँखों में उसके बनता है, कदमों में उसके जन्नत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है, दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है, दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। अजीज़ों दुआ मांगे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। दुआ के लिए सब खड़े होंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अनायत करके पेश किए हुए नजरानों के साथ हमारी दुआएं भी आज तेरे हुजूर में पहुँचे, जो हम तेरे कलाम को फैलाने और अपनी माओं के लिए तेरे हुजूर में पेश करते हैं। बख्श दे कि हम तेरी मेहरबानी से पाक साफ होकर और तेरी बड़ी शफ़क़त की बेशकीमत नेमतें पाकर
ان کے موافق چلیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت لیکن خاص کر ان دنوں میں تیری ستائش کریں جب مسیح ہمارا فیصلہ قربان ہوا، کیونکہ اس سے انسان کی بدبختی کا دور ختم ہوتا ہے اور سب برباد کی گئی چیزیں بحال کی جاتی ہیں۔ نیز مسیح خداوند میں ہمارے لیے زندگی اپنی حقیقی سالمیت پر دوبارہ قائم ہوتی ہے۔ اس لیے ہم پاشکا کی خوشیوں سے معمول ہو کر دنیا بھر میں ہر جگہ عید مناتے ہیں اور فرشتوں کا لشکر مقدسوں کی جماعت سمیت یہ کہتے ہوئے لگاتار تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خدا شکر کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم والا پر ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عالم والا پر ہوشیانہ۔ مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور اپنی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بید، اسباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ آج کے دن اے خدا خاص طور پر اپنی ان تمام ماؤں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اے خداوند خدا تجھ میں سو گئی ہیں اور جنہیں تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھیں، اسی طرح جیونے میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ وہی تو مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا
کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یہ سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا منایا جانا پاک شرط لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے تو جہان کے گناہ کو ڈالے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جہان کے گناہ کو ڈالے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جہان کے گناہ کو ڈالے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عطا کر۔ یسوع مسیح میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے پاک بدن اور خون کی شراکت ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ ہو، بلکہ تیرے رحمت کے مطابق ہمارے جسم اور روح کی حفاظت کرے اور ہمارے لیے دائمی علاج ثابت کرے۔ عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہے ہم سب اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں، لیکن صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔
چند ایک ضروری اعلانات ہیں، مہربانی توجہ سے سنیں۔ جس طرح آج ہم بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مدرسے بنایا، اپنے امام کو خراج عقیدت پیش کیا، اسی طرح اگلا اتوار بھی بڑا اہم اتوار ہے۔ اگلے اتوار ہم پاکما کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر اپنے ایمان کی بہت بڑی عید سعود منائیں گے، خداوند یسوع مسیح کا زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی عید۔ اس لیے بھرپور آپ کو دعوت ہے کہ ضرور اگلے اتوار بھی اسی ایمان کے ساتھ خدا کے گھر میں آئیں، تاکہ عید سعود یسوع کا آسمان پر جانا ہم بڑی عقیدت اور ایمان کے ساتھ منا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے اتوار ہی شام 4 بجے یوتھ کا پروگرام ہے، اور جتنے بچوں نے یوتھ ممبرشپ لی ہے اور اپنے رجسٹریشن کروائی ہے، مہربانی ضرور وہ اگلے اتوار شام 4 بجے گرجا گھر پہنچے۔ یوتھ کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 28 مئی کا جو اتوار ہے وہ عید پینتیکوست ہے اور روح القدس کے نزول کی عید ہے، اور عید پینتیکوست کی جو عبادت ہے وہ بڑے گرجا گھر میں کی جائے گی، اور بہت سارے لوگ ہمارے پیرس کے جو دیگر علاقہ جات ہیں، باہر کے علاقہ جو ہیں، جو ولیجز ہیں، وہاں سے بھی بہت سارے لوگ اس پاک کی عبادت میں شامل ہوں گے۔ ضرور آپ خود بھی اس خاص عبادت میں آئیں عید پینتیکوست کی عبادت کے لیے، اور ضرور دوسروں کو بھی دعوت دیں، تاکہ اس دن ہم روح القدس کے وسیلہ سے بہت ساری برکات خداوند اپنے خدا سے پا سکیں۔ 31 مئی شام 5 بجے ہم اپنے پیرش میں مقدسہ مریم کی رسم تاج پوشی کی عبادت جو ہے وہ کریں گے۔ 31 مئی شام 5 بجے ہم اپنے پیرش میں مقدسہ مریم کی رسم تاج پوشی کی عبادت کریں گے۔ اس عبادت کے لیے بھی آپ کو بھرپور دعوت دی جاتی ہے کہ ضرور اس تاج پوشی کی عبادت میں شامل ہوں اور مقدسہ مریم کی دعاؤں سے بہت ساری برکات خداوند اپنے خدا سے پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اتوار بھی بتایا گیا تھا کہ جو بچے پہلی پاک شراکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کی عمر 12 برس ہو چکی ہے، اور جو اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ ضرور وہ اپنے نام لکھوائیں، تاکہ انہیں تیاری کروائی جائے اور وہ بچے پہلی پاک شراکت حاصل کر سکیں۔ آج چونکہ مہینے کا دوسرا اتوار ہے، آج بچوں کے بپتسمے ہوں گے۔ مہربانی کر کے عبادت کے بعد اپنے بچوں کے نام لکھوائیں تاکہ ان کے بپتسمے کیے جائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ماں کو مدر ڈے بہت بہت مبارک ہو، بھرپور تالیوں کے ساتھ۔ آج کلام کا اتوار ہے تو بھرپور تالیوں میں کلام کا اتوار بھی، بائبل مقدس کا اتوار بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہے۔ اور مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، کیوں کون لے کے آ رہی ہے؟ 2-3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک کا کھڑا ہونا چاہیے۔ کس کے خاندان کی طرف سے؟ پلیز جو بھی ہے سامنے آئیں، ہم بھرپور تعلیم میں چرچ کی طرف سے انعام دینا چاہتے ہیں، پلیز۔ آپ کا باپ آ رہا ہے، ان کو دیکھیں، ندیم صاحب کو دیکھیں۔ آئیں جی ندیم صاحب کو، ندیم بھائی کو دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں خداوند کے حضور اپنے نئے چرچ کے لیے اکٹھی کر رہے ہیں، تو آج میں چاہتا تھا کچھ چیزیں جو ہم نے بنا لی ہیں آپ کو دکھانی چاہیے، کیونکہ بہت سا کام ہو رہا ہے لیکن ہم دکھا نہیں پاتے ہیں۔ تو آج ایک تو ہمارے گھر کی گرجا گھر کی جو بڑی کرسیاں ہیں، وہ جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو دکھا دیں گے۔ ایک کرسی بڑی لے کے آئیں پلیز اندر، اور کرسیوں سے پہلے ہم سلیبیں جو ہیں وہ جو چرچ کے لیے آئی ہیں، پلیز ذرا مہربانی سے بلائیں۔ بابو جی لائیں پلیز، اٹھا کے پلیز دونوں سلیپیں لائیں۔ کہاں ہے دوسری؟ کہاں ہے؟ پلیز آگے لے کے آئیں، پلیز جلدی آئیں۔ یہ ہمارے گرجا کی بڑی سلیپ ہے، یہ لگے گی، سیدھی کھڑی کریں۔
جو ہمارے نذرانے آپ نے خداوند کے حضور دیے ان سب کے لیے اس طرح کی 3 کرسیاں بھی اسپیشل چرچ کے لیے بنائی گئی ہیں. سو خدا کے حضور اور بھی بہت کچھ ہے لیکن استعمال کے لیے اتنا ہی. تو خدا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب کے ہدیوں نذرانوں کا کہ آپ سب تعاون کرتے ہیں اور خدا آپ کے وسیلہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کا موقع دیتا ہے. آپ یہ چیزیں باہر ابھی واپس لے جائیں گے, باہر بڑی آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکیں گے. جو بھی سلیبیں ہیں پکڑ کے رکھے گا, آپ کے لگے میں دور سے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کھڑے ہوں گے باہر, اچھے طریقے سے قریب جا کے آپ دیکھ پائیں گے. یہ جو وائٹ کلر کی سلیب ہے یہ جو بابو جی کے ہاتھ میں, یہ ہمارے سلیم کالونی کے چرچ کے لیے بنائی گئی ہے. آپ کو بتانا چاہیے ہم دوسرے گرجا گھروں کے لیے بھی سوچتے ہیں اور اس سال ہمارے 4 نئے گرجا گھر جو ہیں وہ ان کو برکت ملے گی ہمارے بڑے گرجا گھر کے ساتھ ساتھ. تو ہمیں ان کے لیے بھی بہت سا کام ہم کر رہے ہیں اور خدا کے حضور ہمارے پیرس میں بہت سارے گرجا گھر بنیں گے اور خدا کے حضور کی برکتیں خدا ان کو دیتا رہے گا. تھینک یو ویری مچ. باہر لے جائے, باہر کی انتظار کریں گے, باہر دیکھیں گے پلیز. جتنی مائیں ذرا ایک دفعہ کھڑی ہوں ذرا پلیز, پتہ چلے مجھے کون آیا ہے. اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں. باہر بھی ہے کوئی ماں نہ جائیں, جو مائیں جا رہی ہیں ان کو کچھ دینا تھا, ہم نے نہیں دینا چاہتی تو جائے ضرور. بھرپور تعلیموں میں سب ماؤں کو بہت بہت مبارکباد. ابھی آپ میرے لیے اور چرچ کے لیے بہت کچھ لے کے آئے تھے, میں آپ کو دوں گا کچھ نہ کچھ, لیکن بعد میں ابھی انتظار کرنا ہوگا تھوڑا سا. آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں باہر دھوپ ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ مائیں ایک دم میرے پاس نہ آئیں کیونکہ میں کچھ نہیں دینے والا ایک دم سے. باہر آپ کو پتہ ہے دھوپ کا ذکر کرنے کا مقصد ہے, بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں ہم اور اکثر مجھے کہتے ہیں فادر جی چھانچ ہو جاؤ, چھانچ ہو جاؤ. سو میں نے سوچا کہ میں چرچ میں آپ کو ملا کروں گا. تو مرد حضرات جو ملنا چاہتے ہیں, بچے جو ملنا چاہتے ہیں ضرور پہلے وہ ملیں گے, پھر مائیں بڑے ادب کے ساتھ. میرے پاس سب کے لیے سب کچھ ہے پلیز, اور سب کے لیے مجھے پتا تھا, میں نے انتظام کیا ہے, سلیم کالونی میں سے دیا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت کچھ ہے تو اس لیے پلیز مہربانی سے افراتفری نہیں, بھاگنا نہیں ہے. سو جو باقی مرد حضرات میں ساتھ ہیں تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. سو اب ہم کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو برکت دیتا ہوں تاکہ جو مجھے ملنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ ان کو مل سکوں گا. کوئی گیت گاتی رہے گی مہربانی سے, اور کوئی گیت گاتی رہے گی تاکہ پھر اس کے بعد ہم بڑی ترتیب کے ساتھ جیسے پاک شرکت لیتے ہیں ترتیب کے ساتھ, ویسی ترتیب کے ساتھ پھر میں آپ کے تحائف جو ہے وہ بانٹوں گا, ٹھیک ہے جی. سوائیں خدا کے حضور پہلے سروں کو جھکاتے ہیں دعا مانگتے ہیں. اے قادر مطلق ربی خدا, تو مسیح کے جی اٹھنے کے ذریعے ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں بحال کر دیتا ہے. ہمیں ہمارے خداوند کے مرنے اور پھر جی اٹھنے کا پھل کثرت سے پیدا کر, اور ہمارے دلوں میں نجات بخش آسمانی غذا کی طاقت بھر دے. ہماری ماؤں کو برکت دے جو حیات ہیں خدا ان کے ساتھ ہو, اور جو خدا تیرے حضور میں سو گئی ہیں, اے خدا انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. اپنے ہاتھ جوڑتے ہیں سارے اور اپنی ماؤں کے لیے ایک دفعہ سارے آج دعا کریں گے اور مل کر پڑھتے ہیں سلام مریم خدا تیرے ساتھ ہے اور تمہیں مبارک ہے میرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں, ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین. اپنی دادی کے لیے جو ہمارے باپ کی ماں ہے, سو اس کے لیے ایک سلام مریم کی دعا پڑھتے ہیں. سلام مریم خدا تیرے ساتھ ہے اور تمہیں مبارک ہے میرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں, ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین. اپنی نانی کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہماری ماں کی ماں ہے, تاکہ ہم خداوند کے حضور اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں. سلام مریم خدا تیرے ساتھ ہے اور تمہیں مبارک ہے میرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں, ہم گنہگاروں کے واسطے
के वक्त आमीन। जनाब बाप और बेटे रूह कुदस का हो, खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और खुदावंद आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। हालेलुया हालेलुया। शुक्र हो। सारी माएँ बैठ के अपनी जगह पे, जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं बड़े वो मिल लें, उसके बाद आपका गीत जारी रहेगा, ठीक है, ताकि हम सारे मिल सकें।